سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز مت سمجھے اللہ پاک کو غافل وہ لوگ جو ظالم اپنے اعمال کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم، بلا شبہ وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں الٹ جائیں گی، مہطعین، دوڑ لگا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اس طرح کہ نہیں ان کی طرف واپس پلٹ رہی ہوگی ان کی نگاہ، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور آپ ڈرا دیجئے لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان پر عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس دن کہیں گے ظالم لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے ایک قریب مدت تک کے لیے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم ہی نہیں تھے جو قسم اٹھاتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہارے لیے تو کبھی زوال ہے ہی نہیں، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم ہی تھے جو ٹھہرے انہی جگہوں پر جن جگہوں پہ ظالم ٹھہرا کرتے تھے، وتبین لکم، اور تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے سامنے ان کی مثالیں بھی بیان کی، وقد مکروا مکرہم، اور یقیناً انہوں نے تدبیریں کی، بہت سخت تدبیریں، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ ہی کے ہاں ان کی تدبیریں ہیں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کی تدبیریں اور سازشیں ایسی تھی، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے،
سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر اللہ پاک نے خطاب فرمایا اہل مکہ کو، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنے ابراہیمی ہونے پر فخر بھی کرتے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے، نسبت بھی اپنی اونچی رکھنا چاہتے اور مخواہشات اور مرضیات بھی اپنی چلانا چاہتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچ، یہ ذہنیت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ نسبت ہماری اونچی رہے اور مرضی ہماری اپنی چلے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نسبت جوڑتے ہیں اسلام سے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن خواہشات، مرضیات اور دین اپنی مرضی کا چلاتے ہیں۔ اہل مکہ کا بھی یہی عمل تھا۔ اللہ پاک نے ان کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رکھی، ان کے عقائد رکھے، ان کے اعمال رکھے، ان کی دعائیں رکھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں انہی لوگوں کو نہ صرف یہ کہ آخرت سے ڈرایا، آخرت کا دن آنے والا اور بڑا سخت دن ہے، بلکہ اس بات سے بھی عبرت دلائی کہ پہلی قوموں کے حالات و واقعات دیکھو جو ہر اعتبار سے تم سے کئی گنا آگے تھے، طاقت میں، قوت میں، مال و دولت میں، اور اسی طرح اپنی مکاریوں اور سازشوں میں ہر اعتبار سے تم سے آگے تھے۔ اور تمہارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا۔ تو پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہ کرو تو تم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا۔ یہ خطاب اہل مکہ کو ہے، لیکن صرف وہی مخاطب نہیں، آج کے انسان بھی مخاطب ہے۔ قرآن کریم صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں، قرآن پاک کی دعوت ساری انسانیت کے لیے۔ اس کو ہم کسی قوم میں محدود نہیں کر سکتے، یہ پاکستان والوں کے لیے ہے، یہ ہندوستان والوں کے لیے ہے، یہ ایشیا والوں کے لیے ہے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یہی آیات آج دعوت سخن دے رہی ہے آج کے کافروں کو، آج کے ظالموں کو، اور آج کے اہل باطل کو جو اہل حق کا مقابلہ کر رہے، ان کو بھی دعوت دے رہی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تو ہرگز مت یہ خیال کر، اس سے مخاطب میں اور آپ ہر قاری قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے متعلق یہ گمان رکھ بھی نہیں سکتے جو مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو۔ بعض اوقات ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے یار اتنا ظلم ہو رہا ہے، کافر منافق اتنا ظلم کر رہے، پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں ان پہ ہاتھ ڈالتا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مخاطب ہے قرآن پڑھنے والے، لا تحسبن، ہرگز مت یہ خیال کر، یہ سوچ بھی مت، اللہ غافلن کہ اللہ غافل ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں، عما یعمل الظالمون، ان چیزوں سے، ان کاموں سے، ان کرتوتوں سے جو یہ ظالم کر رہے، اللہ ہرگز غافل نہیں۔ فرمایا انما یؤخرہم، ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے، پکڑتے کیوں نہیں، گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ پاک ان کو مہلت دیتے ہیں لیوم، اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار،
جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اس سے مراد آخرت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، جس دن عذاب آئے گا۔ ایک وقت تھا جب اہل مکہ، قریش مکہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ بلال، خباب، خبیب، عبداللہ ابن مسعود، خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ستایا جاتا۔ تو یہی کیفیات، اس سے بھی بڑھ کر یہ جذبات تھے کہ یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرما رہے انما یؤخرہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، لیوم، اس دن تک کے لیے جس کے احوال یہ ہے کہ تشخص فیہ الابصار، اس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اور فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑ لگائیں گے اور سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں آخرت کے دن کی حالت ہوگی جب قبروں سے اٹھیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی قبور سے نکلیں گے تو دوڑیں گے اللہ کی طرف یا اس بلانے والے کی طرف جو بلائے گا، اٹھو بھائی سارے، آواز آئے گی سارے، ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او ٹوٹے پھوٹے جسموں، اٹھو اور چلو اپنے رب کی طرف۔ تو سب اٹھ کے دوڑیں گے آواز کی طرف، بھاگیں گے اس بلانے والے کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح بھاگیں گے کہ مقنعی رؤوسہم، سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی کہ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی اپنی نگاہ اپنی طرف ہی آ جائے، اپنے آپ کو ایک نظر دیکھ لے، اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ اس طرح گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ آنکھیں اوپر کو اٹھی کی اٹھی رہ جائے گی۔ اور فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، ان کے دل گھبراہٹ کے مارے ایسے ہوں گے جیسے اڑ رہے، جیسے کہتے ہیں نا دل گھبرا رہا ہے، دل ٹک نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ صورتحال ہوگی اس دن کے اندر۔ اللہ پاک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے انذر الناس، ان سارے لوگوں کو آپ خبردار کیجئے۔ میرے بھائیوں، الناس ساری انسانیت مراد ہے۔ قرآن پاک کا پیغام عالمگیر پیغام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ آج ہم نے محدود کر دیا اس کے پیغام کو، یہ پیغام صرف پاکستان والوں کے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے، ہرگز نہیں، یہ آج کی تمام قوموں کے لیے پیغام۔ انذر الناس، ساری قوموں کو آگاہ کر دیجئے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ عذاب کے گرفت میں آئیں گے، اللہ ہاتھ ڈالیں گے تو فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس وقت یہی ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک معمولی مدت کے لیے، قریب تک کی مدت کے لیے، بہت تھوڑا سا ٹائم رکھ کے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو بھی قبول کریں گے، ونتبع الرسل، آپ کے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ایک موقع ہمیں اور دے دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھے اعمال کریں گے، ہمیں یقین آ گیا، ہم مان گئے اس کو۔ لیکن وہاں سے آنے کی دوبارہ کوئی مہلت نہیں، دوسرا کوئی چانس نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے، ایک ہی قسط ہے اس زندگی کی۔ تو کہیں گے اللہ ہمیں مہلت دے دے، بات بھی مانیں گے، رسولوں کے پیچھے پیچھے بھی چلیں گے،
اللہ پاک فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم، تم ہی نہیں ہو وہ لوگ جو قسم اٹھایا کرتے تھے ما لکم من زوال، کہ تمہیں تو کبھی زوال آنا ہی نہیں. تم ہی اپنی طاقت کے نشے میں اتنا گھمنڈ کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو کبھی مٹنے والے ہی نہیں. تم ہی اپنے مال و دولت کے اقتدار کے نشوں میں اس قدر بھول گئے کہ تم نے پہلوں سے عبرت بھی حاصل نہ کی. آج میرے عزیز دوستو، ہر مال والا سوچے کہ مجھ سے پہلے مال والا کہاں گیا. ہر بڑے سے بڑا تاجر سوچے کہ مجھ سے بڑے تاجر پہلے کہاں چلے گئے. ہر بڑے سے بڑا حکمران سوچے کہ مجھ سے پہلے حکمران آج کہاں پہ ہے. ہر بڑے سے بڑا فرعون سوچے کہ جو فرعون انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا وہ آج کہاں پر ہے. اللہ پاک فرماتے آج اگر تجارت کے اقتدار پہ تم ہو، حکومت کے اقتدار پہ تم ہو، طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں تم ہو، تو تم قسمیں اٹھاتے ہو کہ ما لکم من زوال، ہمیں تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. تم ہی نہیں ہو جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں. عزیزان محترم، اس کائنات کے اندر ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اور سدا بادشاہی اور بقا صرف کس کی؟ اللہ رب العزت. اس لیے اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا، میری جو آج پوزیشن ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، تو کبھی بھی اس انسان کے دل میں تکبر نہیں آتا، بڑائی اور غرور نہیں آئے گا. ہمیشہ غرور اور تکبر تبھی آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ میں جس حال میں ہوں اس سے کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ مال و دولت، یہ دنیا اور اقتدار، یہ چلتی چھاؤں ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس. اللہ پاک فرماتے تم ہی قسمیں اٹھاتے تھے ہمیں کوئی زوال نہیں. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنْ، اور تم ہی انہی جگہ پہ ٹھہرے ہو، انہی گھروں کے اندر رہے ہو. الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جہاں وہ لوگ رہا کرتے تھے جنہوں نے خود پہ بڑے ظلم کیے. بڑے بڑے لوگ آئے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی تمہارے سامنے آ گیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی مثالیں ہم نے تمہیں بیان کر کے بھی بتا دی. قوم عاد، قوم سمود، اہل مکہ کے سامنے یہ بڑی مثالیں تھیں. یہاں سے گزرتے تھے، ان علاقوں سے گزر کے جایا کرتے تھے، اور ہمارے لیے اہل مکہ کی بڑی مثال ہے. ایک وقت تھا جب وہ کہتے تھے مکے والوں کو رہنے نہیں دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اسلام والوں کا بیج ختم کر دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ بدر کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہمارے سامنے مثال ہے. اور میرے دوستو 1400 صدی بیت گئی، آج دنیا کے اندر کتنی عبرت کی مثالیں ہیں. انسان تاریخ پہ نظر ڈالے تو وہ چیخ چیخ کے یہ کہتی ہے کہ انسان جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ہر جگہ سے پتہ چل رہا. اللہ پاک فرماتے تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بڑے بڑے اقتدار والے آئے، بڑے بڑے گلریوں والے آئے، بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، اور بڑے بڑے قوتوں والے آئے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیف فعلنا بہم، اور تمہیں مثالیں بھی ان کی دکھا دی، بتا بھی دی، سمجھا بھی دی. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور وہ بھی لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی. مکرو عربی زبان کے اندر اس کا ترجمہ تدبیر کرنا، کوئی سکیم چلانا، کوئی سازش کرنا. اردو میں مکر دھوکے اور فریب کو کہتے. فرمایا وعند اللہ مکرہم، ان کے سارے مکر، ساری تدبیریں، ساری سازشیں کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ ہی کے ہاتھ. اللہ سے آگے کہاں جا سکتے تھے؟
میرے عزیز دوستو آج بھی باطل بڑی تدبیریں کر رہا ہے، بڑی سکیمیں لڑا رہا ہے، بڑی سازشیں ہو رہی، بالخصوص اس وقت وطن عزیز پاکستان سازشوں کا مرکز بنا ہوا کہ کسی طریقے سے اسلام کا، دین کا، مدارس کا، مساجد کا نام و نشان مٹایا جائے۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام ہمیشہ کے لیے آیا، ہمیشہ رہے گا، تا قیامت اس کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا۔ کیا بعید ہے اگر یہ لوگ یہاں پہ سازشیں کریں، یہاں مٹانے میں کامیاب ہو، اللہ انہی یورپ والوں کو ہدایت دے دے، انہی امریکہ والوں کو ہدایت دے دے۔ کبھی تو وہ وقت تھا جب ہلاکو خان، چنگیز خان اسلام اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا رہے تھے، اور کہاں وہ وقت آیا کہ انہی کی نسل اسلام کی محافظ اور اسلام کی خادم بنی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آج ہم اہل پاکستان دین کے تحفظ کے لیے، اسلام کی عزت اور ناموس کے لیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھ کے نہیں اٹھتے تو کوئی بعید نہیں اللہ ہمارا نشان مٹا دے، کسی اور قوم کو ہدایت دے کر اس کو اسلام کا مرکز بنا۔ یہ جہاں میں اہل حق صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ سلسلہ سرا سے چلا آ رہا ہے اور یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ ان کی سازشوں سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو میرا آپ کا ہو سکتا ہے اگر ہم دین کے لیے نہیں اٹھتے، اگر ہم اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کرتے، اگر ہم اپنا تن من دھن اسلام پہ نچھاور نہیں کرتے۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں واقعتاً ایسی ہوتی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے، ایسی چالیں چلتے تھے باطل والے، لیکن ان کی ساری چالوں کے باوجود آج بھی دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، دینی مدارس موجود ہے۔ انگریز نے کس قدر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ دنیا سے یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے اپنا نظام تعلیم دیا، ساری چیزیں دی اور الگ الگ نصاب بنا دیے، مسلمان یہ نصاب پڑھے، اسکول کالج کا پڑھے، اس کی سرپرستی کی۔ لیکن آج میرے عزیز دوستو دینی مدارس اس سطح پہ موجود ہے کہ باہر سے لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہے، پاکستان میں آ رہے، جن اداروں کی کوئی حکومتی سرپرستی نہیں، وہ صرف اسلام اور اہل اسلام کے اپنے جو ہے وہ تعاون سے چل رہے۔ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ باہر سے لوگ پاکستان کے مدارس میں آ کے فخر کرتے ہیں، اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کی پوزیشن یہ ہے جو حکومتی سرپرستیوں میں چل رہے، اربوں جن پہ بجٹ خرچ ہو رہا، وہ ایک آدمی ایسا پیدا نہیں کر سکے کہ جو ان کا اقتصادی مشیر بن سکے، اس کے لیے باہر سے منگوانے پڑ رہے، اور ایسے لوگ منگوانے پڑ رہے جو اسلام کے بھی مخالف، اسلام کے بھی دشمن۔ ہمارے ملک کی یونیورسٹیاں کالج کیا کرتے رہے اتنے سال، ایک مشیر پیدا نہیں کر سکے، ایک آدمی ایسا پیدا نہیں کر سکے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی اللہ نے کامیابی اور عزت کن کو دی ہوئی۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ سازشوں کے جو تالے بانے بنے جا رہے ہیں اس کے مقابلے کے لیے ہم اہل اسلام کے ساتھ جڑے، اہل حق کے ساتھ جڑے۔ اللہ فرماتے ان کی سازشیں، مکاریاں پہاڑوں کو سرکا سکتی ہے لیکن میرے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اللہ سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے، جب دین سے ٹکرائیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو مجھے آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اسلام کے ساتھ جڑنا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تحفظ اور ناموس کے لیے اٹھنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔